رمضان قد أهل بالصيام وأطل مصعدا أهلا وخلا ليته في كل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما وارزقنی فہما. نزول قرآن کا مہینہ ماہ رمضان. رمضان المبارک اسلامی کیلنڈر سال کا ایک ایسا عظیم ترین مہینہ ہے جس کی رحمتوں، برکتوں اور بے شمار فضیلتوں کو بیان کرنے سے انسانی زبان عاجز ہے. اگر ہم یہ عرض کریں تو مبالغہ نہ ہوگا کہ اگر تمام درختوں کو قلم بنا دیا جائے اور تمام سمندروں کو سیاہی میں تبدیل کر دیا جائے تو بھی ماہ رمضان کی فضیلتوں کا باب مکمل نہیں ہو سکتا. یہ مبارک مہینہ اس آیت قرآنی کی بہترین تفسیر ہے، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو انہیں شمار نہیں کر سکتے. سورہ ابراہیم آیت نمبر 34. یوں تو صوم رمضان سے لے کر سحری اور افطار کی برکتیں، نیز اس ماہ مبارک کے بیش قیمتی لمحات میں کیا جانے والا ہر وہ عمل جس سے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چراغ روشن ہوتے ہیں، لائق صد احترام ہے. لیکن جس محتم بشان واقعے نے اس مہینے کو عظمتوں کی بلندیاں عطا کی ہیں، وہ غیر معمولی واقعہ آخری آسمانی کتاب قرآن حکیم کا نزول ہے. جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے اور جس میں ہدایت کی واضح اور حق و باطل کے درمیان تمیز کی نشانیاں ہیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 185. یہ آیت قرآن واضح طور پہ صراحت کرتی ہے کہ رمضان کریم کی عظمتوں کا مرکزی عنوان آخری کتاب ہدایت قرآن حکیم کا نازل کیا جانا ہے. عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر تاحال ماہ رمضان کی راتوں میں پڑھی جانے والی نماز تراویح اسی نقطے کی جانب واضح اشارہ کرتی ہے. رمضان کی جس مبارک رات میں قرآن حکیم لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ نازل کیا گیا، وہ مبارک رات شب قدر کہلاتی ہے، جس کی جانب واضح اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سورہ دخان آیت نمبر 3 میں ارشاد فرماتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین. یقیناً ہم نے اسے بابرکت رات میں اتارا ہے، بے شک ہم ہی ڈرانے والے ہیں. شب قدر رمضان کے اخیر عشرے کی طاق راتوں میں واقع ہوتی ہے. اس مبارک رات کی فضیلت بیان کرتے ہوئے انس ابن مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو قدر و منزلت کے اعتبار سے 1000 مہینوں سے افضل ہے. بس جو شخص اس رات سے محروم رہا گویا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا. اس حدیث کو ابن ماجہ نے روایت کیا. آج کی مادی دنیا میں جہاں ہر شخص جھوٹی شہرت کے پیچھے بھاگ رہا ہے، یقیناً وہ لوگ خوش نصیب ہی ہیں جو رمضان کے اخیر عشرے کی طاق راتوں میں عبادت الہی میں مصروف ہوتے ہیں. اللہ کریم ہم گناہگاروں کو بھی انہی خوش نصیب افراد میں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین. سامعین محترم، رمضان کریم کی مبارک ساعتوں میں جو نیک بخت انسان محض اللہ کی رضا و خوشنودی کی خاطر بھوک، پیاس اور نیند کی قربانی دیتا ہے، اس انسان کے لیے اس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں عظیم خوشخبری سنائی گئی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے. روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور اپنی خواہشات پوری کرنے سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما. قرآن کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس بندے کو رات قیام کے لیے سونے سے باز رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما. چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کر لی جائے گی. سامعین محترم، اب چند باتیں اس کتاب مبین کے بارے میں جس کی نسبت سے یہ مہینہ نیکیوں کا موسم بہار قرار پایا ہے. یہ امر واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جتنی بھی نعمتیں اتاری ہیں ان میں سب سے عظیم نعمت قرآن حکیم ہے، اس لیے کہ یہ کتاب ہدایت ہے، یعنی اس کتاب میں زندگی گزارنے کے رہنما اصول موجود ہیں. یہ کتاب زندگی کے تمام شعبوں میں ہماری رہنمائی کرتی ہے، ہمیں حلال اور حرام کا فرق سمجھاتی ہے اور ہمارا تعلق ہمارے رب سے مضبوط کرتی ہے. یہاں یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لینے کی ہے کہ دنیا کی کوئی بھی بیش قیمتی چیز ہمارے لیے اس وقت تک نعمت نہیں ہو سکتی جب تک کہ نعمت ہدایت کے ساتھ نہ ہو. مثلاً اگر اللہ نے ہمیں دولت عطا کی ہے اور ہماری زندگی ہدایت سے خالی ہے
تو وہ دولت ہمیں مختلف قسم کے حرام کاموں میں مبتلا کر سکتی ہے۔ اسی طرح اگر اللہ نے ہمیں صحت دی ہے اور ہدایت سے محروم رکھا ہے تو ہم غلط کاموں میں اپنی جسمانی قوت اور صلاحیت کو صرف کریں گے۔ یعنی ہدایت ہے وہ شے جس کے ساتھ جڑ کر کوئی چیز ہمیں حاصل ہو تو وہ نعمت ہے، اس کے بغیر کوئی نعمت نہیں، اور الہدیٰ قرآن حکیم ہے۔ اس مختصر سی مثال سے واضح ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نعمت قرآن حکیم ہے، جو مدین و انسان کے حق میں خیر اعظم یعنی دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں کا سرچشمہ ہے۔ لیکن افسوس اور شرمندگی کی بات ہے کہ ہم دنیا کی جھوٹی محبت میں گرفتار ہو کر اس کتاب ہدایت سے اپنا تعلق ختم کر بیٹھے ہیں۔ یہاں تعلق ختم کرنے سے یہ مراد نہیں کہ اس امت نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا ہے، بلکہ قرآنی تعلیمات سے غافل ہو جانا اور اپنی زندگی کے فیصلوں میں قرآنی ہدایات کو نظر انداز کر دینا مراد ہے۔ دوسرے لفظوں میں کہیں تو آج ہم نے اپنے اخلاقی رویے سے اس کتاب مبین کو مظلوم بنا ڈالا ہے، جو محض اس لیے نازل کی گئی تھی کہ ہم دنیا اور آخرت میں سرخروئی حاصل کر سکیں۔ یہ اشعار ہمارے حالات کی بھرپور ترجمانی کرتے ہیں اور ہمیں قرآن فہمی کے تقاضوں کو سمجھنے کی دعوت بھی دیتے ہیں۔ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں۔ یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے، قانون پہ راضی غیروں کے، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں۔ کس بزم میں مجھ کو بار نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں، پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں۔ آئیے آخر میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نزول قرآن کے اس مہینے میں اپنا احتساب کرنے اور اپنا رشتہ قرآن حکیم سے جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آزمائش کے اس وقت میں ہمارے صیام اور قیام کو قبول فرمائے اور محض اپنے کرم کے طفیل انسانیت کو کرونا وائرس جیسی خطرناک وبا سے محفوظ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قد أهل بالصيام وأطل مصعدا أهلا وخلا ليته في كل